میرے عزیزو، یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، تو ایک دن اس زندگی کو ختم بھی ہونا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں جانا بھی ہے، انتقال بھی کرنا ہے، ہمیں یہاں سے منتقل بھی ہونا ہے۔ اس بات سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ہاں وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہے گا، اس دنیا سے نہیں جائے گا، سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ لیکن میرے عزیز، سب سے زیادہ ضروری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جانے کا انداز ہمارا کیسا ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ جب اس کی موت آئے گی تو اس کی کیا حالت ہوگی، کیا سچویشن ہوگی، یا کیا وقت ہوگا، کیسے عالم میں اس کی موت آئے گی، یہ آپ اور ہم نہیں جانتے ہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو دست قدرت کا معاملہ ہے کہ اللہ نے ہماری موت کیسی لکھی ہوئی ہے۔ اور دعا کیا کریں 5 وقتہ نماز کے بعد میں کہ اللہ ہمیں بہتر موت عطا فرما، اچھی موت عطا فرما، ورنہ آپ دیکھتے ہیں نا میرے عزیزو، کتنی موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر والوں کو ان کی لاشیں تک نصیب نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اللہ اپنے بے پناہ فضل و کرم کی بارشیں اس ماہ مبارک میں فرماتا ہے، تو جو شخص رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ جو شخص جمعے میں انتقال کرتا ہے اس سے بھی کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر میرے عزیز سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے نا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ انسان کی موت سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اگر کسی کی ایکسیڈنٹ کے ذریعے موت آئی ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا گناہگار تھا، بہت زیادہ فاسق و فاجر تھا، گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، اسی لیے اس کی اتنی بھیانک اور اتنی خطرناک موت آئی ہے۔ لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنی اپنی لوگوں کی تھنکنگ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے والے ہم کوئی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کے کرم کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کس کی نیکی کو پسند فرما لے اور اللہ رب العزت کس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اب اگر رمضان کے مہینے میں کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا ہے کہ جو نمازوں کی بھی پابندی کرتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا اور تمام عمر اس نے نیک اعمال کیے، گناہوں سے بچا رہا، اور رمضان کے مہینے میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو ہر شخص یہی کہتا ہے کہ یار بڑا نیک انسان تھا اور نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، بڑے اچھے اخلاق تھے، اچھی عادتیں تھیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اسی لیے اللہ نے اس مبارک مہینے میں موت عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اس کے نیک ہونے کی بنیاد پر اس مہینے میں اسے موت آئی۔ لیکن میرے عزیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں نہ جانے کتنی موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مرنے والا انسان کہ جس کی رمضان میں موت ہوئی ہے ساری عمر گناہوں میں رہا، فسق و فجور میں مبتلا رہا۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم نے خود دیکھے ہیں کہ ساری عمر انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی بلکہ گناہوں میں مبتلا رہے، اعلانیہ گناہ کیا کرتے تھے، فسق و فجور میں مبتلا رہتے تھے، شراب نوشی کیا کرتے تھے، زناکاری میں مبتلا تھے، جوئے کا کاروبار کیا کرتے تھے، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا تو رمضان المبارک کا مہینہ ان کو ملا۔ اللہ نے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ان کو موت عطا فرمائی۔ اب یہاں پر لوگ سوال پیدا کرتے ہیں کہ یہ تو اتنا گناہگار تھا، کبھی اس نے نمازیں نہیں پڑھی، کبھی اس نے روزے نہیں رکھے، ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رہا، فسق و فجور میں مبتلا رہا، لیکن اس کی بھی موت رمضان میں آئی ہے، تو کیا اس سے بھی سوال و جواب نہیں ہوگا؟ کہ اس سے بھی کچھ نہیں پوچھا جائے گا؟ تو میرے عزیز یہ فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ مرنے والا اپنی مرضی سے تو نہیں مرا ہے نا، اپنی مرضی سے تو اس کا انتقال نہیں ہوا ہے نا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں یہ دست قدرت میں ہے کہ اللہ رب العزت کس کو کتنی عمر عطا فرما دے اور کس کو کب موت عطا فرمائے، تو مرنے والا اگر شرابی تھا، گناہگار تھا، فاسق و فاجر تھا، لیکن موت رمضان کے مہینے میں آئی ہے تو اس کی خود کی مرضی سے نہیں آئی ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے،
لیکن میں کہتا ہوں 70 ماؤں کی کیا قید ہے میرے عزیز. دنیا کی مائیں بھی مل کر اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کر سکتی کہ جتنا اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے. اب جو مرنے والا مرا ہے نا، جس کا انتقال ہوا ہے رمضان کے مہینے میں، تو آپ اندازہ نہ لگائیں. اس میں آپ اور ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اتنا گناہگار تھا، فاسق و فاجر تھا، اعلانیہ گناہ کیا کرتا تھا. میرے عزیز ہو سکتا ہے اس نے کبھی اکیلے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہو، اپنے گناہوں سے وہ باز آ گیا ہو، رویا ہو، گڑ گڑایا ہو، اس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی آنسو نکلا ہو، اللہ نے اسی کے صدقے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہو. اور ہو سکتا ہے کسی نے اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کی ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کے حق میں کسی انسان کی دعا کو قبول فرما لیا ہو، اپنے کسی نیک بندے کی دعا کو قبول فرما لیا ہو. تو اس میں ہم فیصلہ نہ کریں. تو میرے عزیز اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں نا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کے تمام گناہوں کو ختم کر سکتی ہے، اور ایک چھوٹا سا گناہ آپ کی تمام نیکیوں کو ختم کر سکتا ہے. تو اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اے اللہ ہمیں بہتر موت عطا فرما، رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے.